السلام علیکم سامعین، 10 شعبان المعظم اور 9 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے عمرے کی آڑ میں۔ اس تصویر کو دیکھیں، بار بار دیکھیں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں، اندازہ لگائیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ آدمی عمرے کے نام پر لوگوں کو ٹھگتا ہے اور کچھ بھی دھوکہ دے کر کہیں بھی فرار ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہے جانے کی بات اور ویڈیو کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ تحقیق اس حد تک صحیح نہیں ہے کہ ہم اسے آخری حد میں کوئی بات کر سکیں۔ اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چلنا بہت شرمندگی والی بات ہے کہ ایک جبہ پوش آدمی پٹ رہا ہے اور وہ دہائی بھی دے رہا ہے، پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ تاہم یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عمرہ کرانے کے نام پر بہت سے فرضی اڈے، جھوٹے اڈے کھل گئے ہیں۔ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، سچے بھی ہیں، سچے کم ہیں۔ جھوٹے اڈے کھل رہے ہیں، ان رجسٹرڈ لوگوں نے، جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں، انہوں نے یہ کاروبار بڑے پیمانے پر شروع کر رکھا ہے۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ تحقیق کر لیں اس آدمی کے اڑوس میں، پڑوس میں جا کر اپنے جاننے والوں سے، اپنے بڑوں سے، کہ جس آدمی کو ہم رقم دے رہے ہیں کیا وہ آدمی صحیح ہے؟ پھر یہ تحقیق کریں کہ اس کا عمرہ کاروبار قانون جائز ہے یا غیر قانونی ہے۔ جب یہ ساری تحقیق آپ کو ہو جائیں، پھر بھی آپ جو پیسہ دیں، کیش نہ دیں، نقد نہ دیں، بلکہ موبائل سے دیں، بینک کے چیک سے دیں، تاکہ پیسہ دینے کا آپ کے پاس ثبوت موجود رہے۔ آپ اگر 9,000-2,000 روپے نقد لے جا کر دے دیں گے تو پیسے نقد دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، صرف آپ کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اگر آپ موبائل سے ٹرانسفر کریں گے اور چیک دیں گے یا کسی اور طرح کریڈٹ کارڈ سے، ایسی کچھ چیزوں سے، ATM سے پیسے دیں گے تو ان کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ تو آپ رقم دیں تو اس طرح دیں کہ آپ کے پاس ثبوت موجود رہے۔ بغیر ثبوت کے کوئی آپ رقم کسی کو نہ دیں، خواہ وہ جبہ پوش ہو، کوئی بھی آدمی ہو۔ عمرے کے کئی واقعے پچھلے دنوں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پہلا واقعہ آیا تھا، ایک عمرہ خور لوگوں کو لے گیا، کچھ نشے کی چیز لوگوں کے اس میں رکھ دی اور وہ سب لوگ پکڑے گئے۔ یہ واقعہ سب کے سامنے میڈیا میں آیا تھا۔ اس سے کئی سال پہلے ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک عمرہ کرانے والے نے ضلع مظفر نگر کے ایک مشہور عالم دین اور اس کے ساتھیوں کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ ہی فرضی بنوا دیے۔ وہ جیسے ہی ہوائی اڈے کے اندر گئے اور فرضی ٹکٹ لے کر اندر جانے کی کوشش کی تو فوراً پکڑے گئے، پورے دن تھانے میں رہنا پڑا، شام کو واپس آئے۔ ایک اور اسی طرح جو ہے فرضی عمرہ کرانے والا تھا، وہ پکڑا گیا اور کشمیر تک اس کے خلاف مقدمے چلے۔ ایک اور فرضی عمرہ کرانے والا تھا۔ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے ساتھی ہیں، صحافی ہیں، ان کے رشتہ دار کے 2-3 لاکھ روپے پھنس گئے تھے۔ کئی میٹنگوں کے بعد وہ پیسے نکلے ہیں، اور پیسے بھی اصل تو نہیں بلکہ بیچ کے آدمی سے نکلے ہیں۔ یہ معاملہ ضلع شاملی اور ضلع مظفر نگر کا ہے۔ تو بہرحال میری گزارش یہ ہے ان جیسی ویڈیوز کی آڑ میں کہ عمرہ ایک نیک کام ہے، عمرہ کرانا بھی نیک کام ہے، عمرہ کرنا بھی نیک کام ہے۔ اس آڑ میں جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو ان سے بچنے کا راستہ یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلا متعلقہ آدمی کے بارے میں پتہ کریں کہ یہ آدمی ہے کون، اس کا خود کاروبار کیا ہے، معتبر ہے یا نہیں ہے۔ جب آدمی آپ کو لگے معتبر ہے، پھر یہ تحقیق کریں کہ جو عمرہ ٹور ہے اس کا وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ اگر رجسٹرڈ ہے، پھر بھی آپ جب رقم دیں تو آپ قانونی دائرے میں رہ کر دیں، یعنی جیسے میں نے عرض کیا موبائل سے دیں، چیک سے دیں، کسی اور ذریعے دیں، لیکن نقد نہ دیں۔ نقد پیسے دینے کا آپ کے پاس سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ آپ نقد پیسے دے کر پھنس جاتے ہیں، اور کبھی آپ کا پاسپورٹ پھنس جاتا ہے، آپ اس کا بھی ثبوت رکھیں۔ پاسپورٹ آپ نے کس کو دیا ہے، کب دیا ہے، کس وقت دیا ہے، کن حالات میں دیا ہے۔ تو ایویڈنس جو ہیں وہ دستاویز، جو ثبوت آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر ثبوت آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی اس دنیا میں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ سامعین، یہ معجون ہیں طاقت کا خزانہ۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آ جاتی ہے، یہ اس کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔